موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ علی کو چھوڑ کے، دشمنی علی سے کر کے، دل میں بغض آل محمد کا رکھ کے نمازی مصلی بچھاتا ہے، ابلیس قریب کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز ختم کرتا ہے، ابلیس کہتا تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مسح کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا، تو مصلی پہ آیا میں دیکھ رہا تھا، تو نے پوری نماز پڑھی میں سوچتا رہا، اگر خدا نے تیری قبول کرنی ہوتی تو میری بھی کر لیتا، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ اگر وہ صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے؟ انکار علی، انکار امیر المومنین وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں، ہر جرم قابل معافی ہے سوائے انکار ولایت علی ابن ابی۔ کسی سے لکھوا کے دے دیجیے، قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دے دے کہ کسی کے پاس امال کی گٹھڑی ہو لیکن علی کو تسلیم نہ کرتا، تو رسول کی حدیث ہے، معصومین کی حدیث ہے کہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ رسول سے آگے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ حسنات کتنے اور سیئات کتنے، نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے؟ اس کے ذہن میں تھا نبی لکھوائیں گے، نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے۔ نبی مسکرائے اور فرما گیا، نبی نے مسکرا کے کہا نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے۔ اسے کہا یا رسول اللہ میں نیکیاں پوچھنے آیا ہوں، فرمایا وہ نیکی بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے نیکیاں نیکی ہیں، وہ گناہ بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے نیکیاں بھی گناہ ہو جاتی ہیں۔ اسے کہا مولا وہ کون سا؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی۔ ولایت امیر المومنین، آل محمد کی ولایت۔ سرکار صادق سے آگے ایک شخص نے پوچھا، اسے کہا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزوں کو دین کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کا مولا اور؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ اس کا مولا ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا لازم کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا خدا کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا ہماری ولایت۔ مولا گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہماری ولایت۔ سائل سوال بدلتا گیا، معصوم نے جواب نہیں بدلا۔ جب اس کے سوال تھک گئے تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں نے سوال اس لیے بدلے تھے کہ شاید آپ جواب بدل دیں، کوئی جواب نماز دے دیتے، کہیں ذکر روزے کا کر دیتے، کہیں تذکرہ حج کا کر دیتے، ہر جواب آپ کی ولایت میں کیوں آیا؟ امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان عبادات کا موازنہ ہماری ولایت سے کرتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب دیتا نہیں ہے، حج میں مفلس جاتا نہیں ہے؟ ہماری ولایت اتنی ضروری ہے، یہ غریب پہ بھی واجب ہے، یہ امیر پہ بھی واجب ہے، یہ مسافر پہ بھی واجب ہے، یہ وطن والے پہ بھی واجب ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا فرزند رسول پھر وضاحت مکمل کیجئے، نماز وضو مانگتی ہے، روزے کے لیے طہارت ہونی چاہیے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، حج کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے، مولا تیری ولایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ امام نے کہا لا شروط، کوئی شرط نہیں، الا حلالیون، صرف ماں شریف ہونی چاہیے، مائیں اچھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ پڑھتا علی ولی اللہ ہو اور اس کا عقیدہ توحید مشکوک۔ آج زمانہ ختم نبوت کے لیے پہرے دے رہا ہے، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کا نام علی ولی اللہ۔ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں چھوڑا۔
علی ولی اللہ کا تالا ہے. کوئی نبی بنے بھی تو کیسے بنے؟ وہ ولایت علی دے کے پیچھے ہٹ جائے گا کہ جب علی جیسا نبی نہیں بن سکا. 70 مقامات میں نبی کی حدیث ہے، یا علی لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی حربک حربی. علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت. انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ساری زندگی رسول کہتے رہے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ساری زندگی علی نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں. ہمارا طریق مسلمان سے سوال اتنا ہے کہ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا اور بندے نوکر ہو کے برابری نبی کی کیسے کرتے رہے؟ جو خون تھا وہ نوکر کہلواتا. مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی میرے اہل سنت بھائیوں کے رائٹر، اس نے بھی لکھا. اس کے علاوہ سینکڑوں کتابوں کے حوالے. جب رسول ہجرت کر کے پہنچے تو رسول نے جب مواخات کو قائم کیا، بھائی چارہ ہوا، ایک صف میں مہاجرین کھڑے ہو گئے، ایک میں انصار کھڑے ہو گئے. غیب کا علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھی خاموشی پہ گلا نہیں، پریشانی پہ گلا ہوگا. نیتیں جن جن کی ملتی تھی اس کا ہاتھ پکڑا، جس سے ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا. اب کچھ ممبر کی بھی نزاکتیں ہوتی ہیں، آپ نہ پوچھئے گا کس کو کس کا بھائی بنایا، یہ کتابوں میں لکھا ہے، بس میں نے اتنا ہی بتا دیا. جس جس کی ذہنیت ملتی تھی عمران بھائی اسے اس کا بھائی بنا دیا. جب مہاجرین انصار ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی میرے اہل سنت بھائیوں کے رائٹر لکھتے ہیں کہ جب ہر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مسجد نبوی کے کونے پہ بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا. رسول نے قریب جگہ ما ضیبک کا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ علی نے سر اٹھا کے یا رسول اللہ، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا. جملے شیعہ کتاب میں نہیں، جملے اہل سنت کتاب میں ہے. رسول نے ایک نظر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی دیکھ کے کہا ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا دیتا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، وہاں بھی میرا بھائی، یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بھائی یہاں ہوتے ہیں، وہاں کہاں ہوتے ہیں. قیامت والے دن کون کسی کا بھائی ہوگا؟ خدا کہتا میں تو قیامت والے رشتوں کی پہچان ہی چھین لوں گا. وہاں کوئی رشتہ داریاں نہیں چلنی، نہ رشتہ داریاں چلیں گی نہ یاریاں چلیں گی. وہاں چلے گی تو اطاعت حجت چلے گی. قبلہ تشریف فرما علمی شخصیت ہے، ان کا آنا ہی میرے لیے سب سے بڑا اعزاز. ہر ایک رشتے کی پہچان چھینے. خدا کہتا ہے قیامت والے دن شوہر بیوی سے منہ چھپائے گا، اور ہر شوہر نہیں. جب رشتوں کی پہچان نہیں تو ہر شوہر کو کیسے پتا کہ بیوی؟ خدا کہتا مخصوص شوہر ہے. تفاسیر میں لکھا ہے، جب پوچھا گیا معصومین سے کہ مولا اس آیت سے کیا مطلب ہے، فرمایا یہ آیت ایک مخصوص کے لیے. مولا وہ مخصوص کون ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ نبی ہے جو اپنی زوجہ سے اپنی بیوی سے چہرہ چھپائے گا. وہ سامنے سے آئے گی موسیٰ چہرہ پھیر لے گا، وہ ادھر سے آئے گی موسیٰ چہرہ پھیر لے گا. اور موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، شعیب نبی کی بیٹی نبی کی ہے، بیوی بھی نبی کی تھی. قیامت والے دن نبی چہرہ اس کی طرف نہیں کرے گا. اب یہ بات اگر پہلی دفعہ بھی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہو تو دعویٰ کیا ہے تو دلیل محفوظ ہے، تائید کا حق ادا کیجئے گا. معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کے گھر میں رہی، قصور اس کا کیا تھا؟ انکار حجت ذہن میں رکھنا. معصوم نے فرمایا اس کا قصور یہ تھا، یہ حضرت موسیٰ کے مرنے کے بعد زرافے پہ بیٹھ کے موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی.